انسانی ترقی کی شرح میں ہم سے صومالیہ بھی آگے نکل گیا ہے: ثنا بلوچ۔ کیچ کے علاقے آبسر میں مبینہ طور پر سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ایک شخص لاپتہ۔ کوسٹل ہائی وے پر خواتین مسافروں کو آدھے راستے میں بس سے اتارنے کی مذمت کرتے ہیں BNP کیچ۔ آج جون کی 10 تاریخ ہے، دن جمعہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں BNP کے رکن ثنا بلوچ نے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلے 10 سے 12 برسوں کے دوران NFC ایوارڈ کے تحت بلوچستان کو اس کا پورا حصہ نہیں ملا ہے۔ انسانی ترقی کی شرح میں ہم سے صومالیہ بھی آگے نکل گیا ہے۔ انہوں نے اگلے مالی سال کے بجٹ سے متعلق تجاویز دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے تمام محکموں کے فنڈز اضلاع کی ترجیحات اور ضروریات کے پیش نظر رکھے جائیں۔ اضلاع میں کمیونٹی واٹر سپلائی اسکیمات کو PHE کے حوالے کیا جائے اور معذوروں کے لیے سوشل سپورٹ پروگرام کے تحت بجٹ میں رقم مختص کی جائے۔ یونین کونسل کی سطح پر پولی ٹیکنیک کالجز کا قیام عمل میں لایا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بجٹ سے قبل پری بجٹ سیشن کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ اراکین اسمبلی بجٹ کے حوالے سے اپنی تجاویز دے سکیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور پاکستان پیرا میڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن پنجگور نے ٹیچنگ اسپتال پنجگور میں ڈاکٹروں کی کمی اور سہولتوں کے فقدان پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجگور کے صدر ڈاکٹر ایوب مراد بلوچ، پاکستان پیرا میڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن پنجگور کے صدر محمد اعظم بلوچ نے PMA کے ڈاکٹر حمزہ بلوچ، پیرا میڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن کے رہنما جاوید کچکول بلوچ، سیدی بلوچ، حفیظ نوشروانی، شکیل احمد بلوچ و دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیچنگ اسپتال پنجگور میں ڈاکٹروں کی کمی اور ادویات سمیت دیگر سہولتوں کے فقدان کے باعث ٹیچنگ اسپتال میں ڈاکٹروں اور پیرا میڈیکل کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ آئے روز واقعات کے دوران شعبہ حادثات میں ڈاکٹروں کی عدم موجودگی سے پیرا میڈیکل اسٹاف اور دیگر اسٹاف کو زد و کوب اور گالی گلوچ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ DHQ اسپتال پنجگور کو صرف کاغذوں کی حد تک ٹیچنگ اسپتال کا تو درجہ دے دیا گیا ہے، لیکن ٹیچنگ اسپتال نہ ڈاکٹرز، نہ پیرا میڈیکل اسٹاف کا اضافہ اور نہ ہی ادویات اور سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ ہر کوئی اسپتال میں آ کر ہمیں ٹیچنگ اسپتال کا طعنہ دے کر گالی سے نواز کر واپس چلا جاتا ہے۔ حالانکہ ٹیچنگ اسپتال پنجگور اپنے محدود وسائل، ڈاکٹروں کی کمی کے باوجود عوامی خدمت میں سرشار دکھی انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، لیکن سہولتوں کے فقدان کے باعث اسپتال میں موجود ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل کو عوام کی غیر مناسب رویے سے انتہائی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور عوام کی رویے سے نالان ڈاکٹروں نے پنجگور آنے اور ڈیوٹی دینے سے بھی معذرت کی ہے، جو انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ انہوں نے پنجگور میں سیاسی جماعتوں کی رویہ پر بھی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں دیگر مسائل پر سخت احتجاج، جلسہ و جلوس اور ریلی نکال سکتے ہیں، لیکن کسی سیاسی جماعت نے آج تک ٹیچنگ اسپتال میں سہولتوں کے فقدان اور ڈاکٹروں کی کمی کے بارے میں کبھی احتجاج نہیں کیا ہے۔ ٹیچنگ اسپتال کو صرف ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل کے کندھوں پر ڈھال کر صرف ڈاکٹروں کو برا بھلا کہنے تک خود کو محدود کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیچنگ اسپتال پنجگور میں 17 ڈاکٹرز میں سے 15 ڈاکٹرز موجود نہیں، صرف 2 ڈاکٹرز ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ اسپتال میں جو ڈاکٹر ڈیوٹی پر موجود ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے بجائے انہیں روز گالی سے نوازا جاتا ہے، جو انتہائی غیر مناسب رویہ ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور پیرا میڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ٹیچنگ اسپتال میں ڈاکٹروں کی کمی کو دور کیا جائے اور ادویات سمیت سہولتیں فراہم کی جائیں، بصورت دیگر احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ گزشتہ رات کیچ کے مرکزی شہر تربت کولوائی بازار آبسر میں فورسز نے مبینہ طور پر ایک گھر پر چھاپہ مار کر ایک شخص کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ لاپتہ ہونے والے نوجوان کی شناخت حفیظ ولد بشیر احمد کے نام سے ہوئی ہے، جو کہ کیچ آبسر کولوائی بازار کا رہائشی بتایا جا رہا ہے، جس کے بارے میں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ وہ فٹ بال اور کرکٹ کے ایک اچھے کھلاڑی ہیں۔
واضح ہے کہ حالیہ چند دنوں سے کراچی سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بلوچ نوجوانوں کی مبینہ اغوا و گرفتاری میں شدت آئی ہے۔ حفیظ بلوچ کے اہل خانہ کا مطالبہ ہے کہ انہیں جلد منظر عام پر لا کر رہا کیا جائے۔ بلوچ ہیومن رائٹس کونسل نے مئی 2022 میں بلوچستان میں پیش آنے والے جبری گمشدگیوں، ماورائے عدالت قتل اور مسخ شدہ لاشوں کی دریافت سے متعلق اپنی رپورٹ جاری کی ہے۔ BHRC کی اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ مہینے بلوچستان میں 37 افراد جبری گمشدگی کا شکار ہوئے، جبکہ 10 افراد کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا یا ان کی مسخ شدہ لاشیں برآمد ہوئیں۔ تاہم BHRC کے مطابق یہ واضح رہے کہ BHRC صرف ایسے کیسز شائع کرتا ہے جن کی متعدد ذرائع سے تصدیق کی گئی ہو۔ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے مرکزی سیکریٹری جنرل عظیم بلوچ، ضلعی آرگنائزر ڈاکٹر محسن جمیل نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پنجگور کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال تشویشناک ہے۔ آئے روز شہر میں قتل، چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس امن و امان برقرار رکھنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں جنگل کا قانون نافذ ہے، انتظامیہ اور پولیس خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر BSO کے مرکزی رہنما کریم شمبے، کرم خان اور امجد حبیب بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے وجبود پولیس تھانہ کے سامنے پولیس اہلکار کو جان بوجھ کر اغوا کر کے لاپتہ کیا گیا ہے۔ ان کے ورثاء اور سول سوسائٹی نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور پریس کانفرنس بھی کی، لیکن پولیس باب جان کو اب تک بازیاب کرنے میں ناکام رہا ہے۔ پولیس کے ناک کے نیچے ان کا اپنا اہلکار اغوا ہوتا ہے اور پولیس بے بسی کا پتلا بنا ہوتا ہے، تو یہ ادارہ عام شہریوں کو کیسے تحفظ دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم باب جان کے اغوا کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ان کی فوری بازیابی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تربت یونیورسٹی کے سب کیمپس پنجگور میں گزشتہ 2 سال سے طلباء و طالبات کے لیے آئے ہوئے لیپ ٹاپ پڑے ہیں۔ یہ لیپ ٹاپ گزشتہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے دیے تھے، لیکن تاحال یونیورسٹی انتظامیہ انہیں تقسیم کرنے سے قاصر ہے، جس کی وجہ سے طلباء اور طالبات میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ لیپ ٹاپ طلباء اور طالبات کے حق ہیں، انہیں ان کی تقسیم کو روکنے کی وجہ سے مشکوک اور شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تمام لیپ ٹاپ کی فوری تقسیم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پنجگور میں بے گناہ نوجوانوں کا قتل عام ناقابل برداشت ہے۔ ایک طرف نوجوان قتل ہو رہے ہیں تو دوسری جانب انہیں لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ اس عمل کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور شہید داد جان کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پنجگور میں امن و امان، جرائم کی روک تھام کے حوالے جو بھی تحریک شروع ہوگی BSO بھرپور ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ ایک سوال کے جواب میں عظیم بلوچ نے کہا ہے کہ BSO کے تمام دھڑوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی ضلع کیچ کے ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں اس عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی سے مقران روٹ پر سفر کے دوران مسافروں کو آدھے راستے میں اتارنے کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جن مسافروں کو آدھے راستے میں اتارا گیا ہے وہ خواتین اور بچے تھے۔ خواتین اور بچوں کو آدھے راستے میں اتارنا بس یونین کی کلی غنڈہ گردی و بدماشی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹرانسپورٹرز اپنا رویہ درست کریں، اس نامناسب رویے کو تبدیل کریں، مسافروں کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹرانسپورٹرز حضرات ویسے بھی دوران سفر اپنی منمانی کرتے ہیں، نامناسب ہوٹلوں میں رک کر اپنے مسافروں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، لیکن اب ان کا رویہ اس حد تک جا پہنچا ہے کہ خواتین کو آدھے راستے میں بے یار و مددگار اتار کر کرایہ کا بہانہ بنایا گیا ہے۔ اس طرح کے غیر مناسب رویے ٹرانسپورٹرز اور یونین کے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ ٹرانسپورٹرز اور بس یونین اپنی تجارت عزت و ایمانداری سے ضرور جاری رکھیں۔ تجارت ان کا حق ہے، لیکن تجارت کے نام پر غنڈہ گردی و بطخوری قطعی طور پر قابل قبول نہیں، جس کے ذریعے عوام کو ذلیل و خوار کر کے اپنے تجارتی مفادات کے لیے عوام کو پریشان کیا جائے۔
بلوچستان نیشنل پارٹی ضلع کوئٹہ کے زیر اہتمام قلی غریب آباد برما ہوٹل احمد نواز بلوچ کی رہائش گاہ میں پارٹی کے بانی رہنما سابق مزاحمتی لیڈر شہید میر اسلم جان گچکی کی 20ویں برسی کے جلسے سے BNP کے رہنماؤں نے خطاب کیا اور شہید میر اسلم جان گچکی کو ان کی خدمات کے عوض خراج تحسین پیش کیا۔ مقررین نے کہا کہ شہید اسلم جان گچکی مظلوم اقوام و بلوچ قومی خود مختاری کی تحریک کے روح رواں راہبر و مزاحمتی لیڈر تھے، اور شہید نے اپنی زندگی میں بلوچ قومی جدوجہد کو تیز کرنے کے لیے فعال و متحرک کردار ادا کیا اور اپنی جان کی قربانی دی، جس کی قربانی کی بدولت آج بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اختر جان مینگل کی ولولہ انگیز قیادت میں مظلوم و محکوم اقوام و غریب لاچار بے بس محروم طبقات کی شعوری فکری بیداری کی سیاسی جمہوری جدوجہد شعوری طور پر آگے لے جانے کے لیے کوشاں ہے، جو بلوچستان کے ساحل وسائل و دیگر قومی دولت پر دسترس حاصل کرنے کے لیے محو سفر ہیں۔ ایک دن ضرور شہداء کے مشن کو پایۂ تکمیل تک پہنچا کر دم لیں گے۔ انہوں نے عہد کیا ہے کہ شہید اسلم جان گچکی کی بے بہا اور لازوال قربانیوں کو رائے گاں جانے نہیں دیں گے۔ جامعہ بلوچستان میں طلبہ تنظیموں کے جڑپ کے حوالے سے جامعہ انتظامیہ نے کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کمیٹی میں رجسٹرار جامعہ بلوچستان، لیکچرار اور اسٹاف ایسوسی ایشن کے نمائندے، ضلع انتظامیہ اور پولیس کے افسران شامل ہیں۔ اس حوالے سے طلبہ رہنما بالا قادر نے بتایا ہے کہ کمیٹی نے طلبہ تنظیموں میں 1 ہفتے کی جنگ بندی کرا دی ہے اور اس معاہدے کے تحت کل جامعہ بلوچستان بند رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جمعہ 10 جون کو بلوچستان میں بجلی کی ٹرانسمیشن لائنز پر پیش رفت سے متعلق جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء احسن اقبال، انجینئر خرم دستگیر، DGFWO میجر جنرل کمال اظفر اور متعلقہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں حکام کی جانب سے جیونی، گوادر، پسینی، اورماڑہ، پنجگور اور ایران کے درمیان بجلی کی ٹرانسمیشن لائنز کی تعمیر پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ متعلقہ حکام کا کہنا تھا کہ ٹرانسمیشن لائنز کے حوالے سے قلیل مدتی اور طویل مدتی منصوبوں کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ 6 ماہ کے اندر حکومت گوادر کو ایران سے مزید 100 میگا واٹ بجلی فراہم کر سکے گی۔ اس سے بجلی کی مجموعی فراہمی 260 میگا واٹ جبکہ کھپت 236 میگا واٹ ہوگی، جبکہ خضدار پنجگور ٹرانسمیشن لائن دسمبر 2022 میں تکمیل کے بعد 90 میگا واٹ کا سسٹم میں مزید اضافہ کر سکے گی۔ اجلاس کے شرکاء کو بریفنگ دیتے ہوئے مجاز اتھارٹی کا کہنا تھا کہ اس منصوبے پر بھی کام تیزی سے جاری ہے۔ اب اورماڑہ ٹرانسمیشن لائن کی فیزیبلٹی تیاری کے مراحل میں ہے، جبکہ اس لائن کی تکمیل کے بعد مزید 200 میگا واٹ سسٹم کو فراہم کر دی جائے گی۔ کوئٹہ سے ایک نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق جمعہ کو کوئٹہ کے علاقے ایئرپورٹ روڈ چشمہ اچوزئی کے قریب سے ایک شخص کی لاش ملی ہے، جسے شناخت کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ پاکستانی بجٹ 2022-23 میں پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا۔ بجٹ 2022-23 میں پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ انفرادی کاروبار کرنے والوں اور بچتوں پر ٹیکس میں رعایت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل نے بتایا ہے کہ پراپرٹی سے 1 سال میں فروخت پر حاصل آمدن پر کیپٹل گین ٹیکس 15% کر دیا گیا ہے، جس میں ہر سال 2.5% کمی ہوگی اور 6 سال بعد یہ ٹیکس 0 ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی طرح پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 1% سے بڑھا کر 2% کر دی گئی ہے، جبکہ نان فائلرز سے ایڈوانس ٹیکس کی شرح 5% ہوگی۔ انفرادی کاروبار کرنے والے افراد کی انکم ٹیکس کی حد 4 لاکھ سے بڑھا کر 6 لاکھ کرنے کی تجویز بھی بجٹ کا حصہ ہے۔ بچتوں پر ٹیکس شرح کم کر دی گئی ہے۔ اسی طرح بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس، پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ اور شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے منافع پر زیادہ سے زیادہ 10% ٹیکس کو کم کر کے 5% کر دیا گیا ہے۔
چین نے مشرقی لداخ میں چینی انفراسٹرکچر سے متعلق امریکی جنرل کے بیان کو آگ میں ایندھن ڈالنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ لداخ میں LAC پر ہونے والی پیش رفت پر اس کی گہری نظر ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے اپنے سخت رد عمل میں لداخ سے متعلق ایک امریکی جنرل کے بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے بیانات آگ میں ایندھن ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بیان کو قابل نفرت فعل قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ اس ایک روز قبل ہی نئی دہلی کے دورے کے دوران امریکی فوجی جنرل چارلس فیلن نے کہا تھا کہ مشرقی لداخ میں چینی فوج جس انداز سے انفراسٹرکچر کھڑا کر رہی ہے وہ کافی خطرناک ہے اور اس طرح اس خطے میں عدم استحکام بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ امریکی جنرل کے بیان کے حوالے سے جب نئی دہلی میں بھارتی وزارت خارجہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے امریکہ کا ذکر کیے بغیر کہا کہ حکومت علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام مناسب اور مؤثر اقدامات کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت سرحدی علاقوں میں ہونے والی پیش رفت کی بہت غور سے نگرانی کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت اور چین نے اس معاملے میں کور کمانڈر کی سطح کے مذاکرات کے ایک اور دور کے انعقاد پر اتفاق بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری توقع ہے کہ ان مذاکرات میں چینی اور بھارتی فریق مل کر بقیہ مسائل کے باہمی طور پر قابل قبول حل تک پہنچنے کے لیے کام کریں گے۔ اس حقیقت کے پیش نظر دونوں فریق اس بات پر بھی متفق ہیں کہ موجودہ صورتحال کو طول دینا کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ امریکی جنرل چارلس فیلن نئی دہلی کے دورے پر تھے جو ہند بحر الکاہل میں امریکی فوج کے کمانڈنگ افسر ہیں۔ بدھ کے روز نئی دہلی میں صحافیوں سے بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ مشرقی لداخ میں جس تیزی سے چین کی عسکری سرگرمیاں جاری ہیں وہ خطرے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ فٹ بال ورلڈ کپ اسرائیلی شہریوں کو قطر جانے کی خصوصی اجازت ہوگی۔ جمعرات کو رات دیر گئے اسرائیل کی وزارت دفاع، وزارت خارجہ اور کھیلوں کی وزارت نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فٹ بال کی عالمی گورننگ باڈی فیفا نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی شہری بھی دنیا بھر کے دیگر شائقین کی طرح ورلڈ کپ کے دوران قطر میں میچز دیکھ سکیں گے۔ جاری ہونے والے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی شہریوں کو دیگر غیر ملکیوں کی طرح ٹکٹ کی خریداری کے ثبوت کے ساتھ آن لائن ویزا حاصل کرنے کی اجازت ہوگی۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ یائر لاپیڈ نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ یہ ایک سفارتی کارنامہ ہے جس نے مداحوں کے دلوں کو خوشی سے بھر دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا فٹ بال اور کھیل کی محبت لوگوں اور ملکوں کو جوڑتی ہے اور اس ورلڈ کپ نے گرم جوشی کے نئے رشتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اسرائیل ستمبر 2020 کے بعد سے 3 عرب ممالک متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر چکا ہے، جبکہ سوڈان بھی اس راستے پر گامزن ہے۔ خلیجی ممالک میں ہونے والی اس پیش رفت کے باوجود قطر کا رویہ اس حوالے سے انتہائی محتاط رہا ہے اور اس نے ابھی تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے کسی واضح پالیسی کا اعلان نہیں کیا ہے۔ قطر غزہ میں برسر اقتدار حماس کا بڑا حمایتی ہے اور دوحہ حکومت نے غزہ جنگ کے رد عمل میں سن 2009 میں اسرائیل کے ساتھ کمرشل روابط بھی منقطع کر دیے تھے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات 1996 میں اس وقت قائم ہوئے تھے جب اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم شمعون پیریز نے قطر کے دارالحکومت دوحہ کا دورہ کیا تھا۔ ایک اسرائیلی سفارتی ذریعے نے جمعہ کے روز نیوز ایجنسی AFP کو بتایا کہ اسرائیلی شہریوں کو ورلڈ کپ کے لیے قطر کا سفر کرنے کی اجازت دینے والا معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پروازوں کی توسیع نہیں کرتا۔ اسرائیل کی قومی فٹ بال ٹیم ٹورنامنٹ میں حصہ نہیں لے سکے گی۔ اس نے آخری بار 1970 میں ورلڈ کپ فائنل مراحل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ سنگاپور میں جاری شنگری-لا ڈائیلاگ سیکورٹی سمٹ کے حاشیے میں چین اور امریکہ کے وزیر دفاع کی ملاقات ہوئی ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق امریکی صدر بائیڈن کی حکومت میں وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کی ان کے چینی ہم منصب وائی فینگی کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات واشنگٹن اور بیجنگ کے مابین تجارت، تائیوان اور بحیرہ جنوبی چین کے تنازع سمیت یوکرین پر روسی فوجی حملوں کے پیش نظر انتہائی اہم خیال کی جا رہی ہے۔
ملاقات سے قبل ایک اعلیٰ امریکی اہلکار نے کہا تھا کہ اس ملاقات میں انتہائی اہم مسائل پر گفتگو کی جائے گی۔ شنگری-لا ڈائیلاگ فورم میں دنیا کے اعلیٰ فوجی اہلکار، سفارتکار اور اسلحہ ساز کمپنیوں کے نمائندے شرکت کرتے ہیں۔ یہ سیکورٹی فورم سنگاپور میں 10 سے 12 جون تک جاری رہے گی۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ شدید اقتصادی بحران سے دوچار ملک سری لنکا کو سنگین ترین انسانی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی تنظیم برائے انسانی امور OCHA کے ترجمان جینس لائرکے نے جنیوا میں صحافیوں کو بتایا ہے کہ سری لنکا میں بے مثال معاشی بحران ایک سنگین انسانی بحران میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سری لنکا میں لاکھوں افراد کو پہلے ہی امداد کی ضرورت ہے۔ لائرکے نے بتایا کہ اقوام متحدہ کے مطابق اس تشویش کو دور کرنے کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے ایران پر اس کے جوہری پلانٹ کی نگرانی کرنے والے 27 کیمرے ہٹانے کا الزام عائد کیا ہے۔ تہران نے اس عمل کے باعث عالمی برادری ایران میں یورینیم کی افزودگی کو ٹریک نہیں کر سکے گی، جس میں مبینہ طور پر مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جوہری توانائی کی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے ایران پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس عمل سے ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے شفافیت کم اور شکوک مزید بڑھ جائیں گے۔ IAEA کے یہ انکشافات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ایران کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام کے حوالے سے تناؤ میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ چائلڈ لیبر میں عالمی سطح پر اضافہ ہو رہا ہے۔ یونیسیف دنیا بھر میں بچوں سے محنت مزدوری کرانے کے رجحان میں نمایاں طور پر اضافہ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال کے اندازوں کے مطابق کورونا وبا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اقتصادی مشکلات کی وجہ سے 90 لاکھ مزید لڑکے اور لڑکیاں پیسے کمانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دنیا بھر میں پہلے ہی 160 ملین بچے اسکول جانے کے بجائے مزدوری کر رہے ہیں۔ سن 2016 سے 2020 کے دوران اس تعداد میں 8.4 ملین بچوں کا اضافہ ہوا تھا۔ یونیسیف کے مطابق اس کی وجہ عالمی اقتصادی بحران بھی ہے، جس کے سبب اجرتیں کم ہوئی ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور YouTube چینل وزٹ کریں۔